مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب آپ کی جی خیر مبارک، مجیب صاحب آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہم آج کا پہلا سوال مجیب صاحب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 میں جب کہ انگریزوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، تو اس وقت مسلمانوں نے ایک بڑے پرزور طریقے سے مزاحمت کی۔ اسے بعض لوگ غدر کہتے ہیں، بعض لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ پھر چونکہ ایک مسلم سلطنت تھی جو حال ہی میں زوال پذیر ہوئی تھی اس وقت، تو یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان اس وقت یقیناً سیاسی اور سماجی طور پر بہت مستحکم ہوں گے۔ تو آپ سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ اس وقت مسلمان سیاسی اور سماجی لحاظ سے بر صغیر پاک و ہند میں ان کی حالت کیا تھی؟ جی مجیب الرحمان وعلیکم صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی وسعت اور پھیلاؤ کو ایک پروگرام میں سمیٹنا مشکل۔ تاریخی واقعات جو ہیں وہ کراس کرنٹس انڈر کرنٹس چل رہی ہوتی ہیں، ایک ہی وقت میں مختلف دھارے بہ رہے ہوتے ہیں واقعات کے، سب کو ایک یکجائی طور پر دیکھنا جو ہے تاریخ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کوئی ایک دن میں یا کسی ایک جنگ کے نتیجے میں یا کسی ایک معاہدے کے نتیجے میں اچانک قائم نہیں ہو گئی۔ اس لیے عمومی رنگ میں یہ کہہ دینا کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی پوری طرح درست نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں سے بھی لی تھی، دوسروں سے بھی لی تھی۔ بعض حصوں میں مسلمانوں سے لی، بعض حصوں میں سکھوں سے لی، بعض حصوں میں مراٹھوں سے لی۔ الغرض مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہندوستان کا اقتدار جو ہے تاج برطانیہ کو منتقل ہوا۔ شروع میں تو تاج برطانیہ کا ذکر ہی نہیں تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو ایک تجارتی مہم جو کے طور پر ہندوستان میں آئی، اور یہ صرف برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی، بعض فرانسیسی اور پرتگیزی کمپنیاں بھی تھیں جو ہندوستان کے جنوب سے داخل ہوئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر انہوں نے اپنا تسلط جما دی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو مغلوں کے عروج میں واقعی ہندوستان پر گویا ان برستا تھا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، بڑی خوشحالی تھی، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا، مگر مسلمانوں کی اور سیاسی اور سماجی حالت بہت اچھی نہیں۔ اس دور میں بھی جو مغلوں کا عروج کا دور تھا، عام مسلمان کچھ بہت اچھے حال میں نہیں۔ اکبر کے دربار کو دیکھیں، اکبر کے دربار میں جو 9 رتن تھے ان میں سے صرف 3 مسلمان تھے، باقی تو ہندو ہی تھے۔ اکبر کے بعد پھر اورنگزیب کا زمانہ جو ہے مغلیہ سلطنت میں بڑا شان و شوکت کا زمانہ ہے، اور مغلیہ سلطنت جو ہے وہ پشاور سے لے کے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ایک بڑی سلطنت تھی اور بڑا لمبا دور حکومت اورنگزیب کا تھا، اور وہ سنہری دور تھا۔ اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اکبر جو ہے وہ کٹر مذہبی آدمی تھا، وہ تھا یقیناً، اور انہوں نے بڑا کام بھی کیا، فتاوی عالمگیری وغیرہ ان کے دور میں کمپائل ہوئے، بڑے علم دوست آدمی تھے اورنگزیب عالم۔ لیکن ان کے دربار میں بھی جو ان کے جرنیل تھے بعض وہ ہندو تھے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا جو دور تھا اس میں حکومتیں مرکزی طور پر اس دور میں کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی تھی۔ مختلف نواب ہوتے تھے، مختلف راجہ ہوتے تھے، مختلف علاقوں میں وہ مرکزی حکومت کے بعد گزار ہو جاتے تھے، مرکزی حکومت کا اس طرح سے تسلط نہیں ہوتا تھا۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، عام آبادی کا، مسلمان 3 طرح کے تھے ہندوستان میں۔ ایک وہ تھے جو حملہ آور لوگوں کے ساتھ، مغلوں کے ساتھ یا لودھیوں کے ساتھ یا محمود غزنوی کے ساتھ آئے۔ دوسرے وہ تھے جو اولیاء اللہ کے ساتھ آئے، اور انہوں نے اولیاء اللہ نے یہاں پر اسلام کا پرچار کیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ تیسرا کچھ تاجروں کا طبقہ تھا جو ہندوستان میں بھی آیا، انڈونیشیا میں بھی گیا۔ یہ 3 طبقے کے مسلمان۔ تو جو لوگ تو مسلمانوں کے جو حملہ آور حکمران تھے ان کے ساتھ جو آتے تھے وہ عام طور پہ دربار کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے خوشحال ہوتے، لیکن جو عام مسلمان تھے جو اولیاء اللہ کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے وہ تو ہندوستان کا پسا ہوا طبقہ تھا، وہ عام طور پہ غریب لوگ، تو بہت خوشحال لوگ نہیں تھے۔
تو ان کی حالت جو تھی وہ مسلمان حکومت کے آنے سے ان کو ایک تھوڑا سا وقار اور تھوڑی سی ان کو سیلف ریسپیکٹ ضرور مل گئی، لیکن ان کی معاشی اور سماجی حالت تو بہت اچھی نہیں تھی۔ آپ آخر تک دیکھیں جو مسلمان اکثریت کے علاقے ہیں وہاں پر زمینوں کے مالک تو سارے ہندو تھے، مسلمان تو زمینوں کے مالک نہیں تھے۔ تو جو مسلمان عام طور پہ تھے وہ یا تو سپاہی تھے یا وہ صناع تھے، مختلف پیشوں سے وابستہ تھے، اور زمینیں زیادہ تر مقامی لوگوں کے قبضے میں رہیں۔ جو جاگیریں وغیرہ مسلمانوں کی تھیں ان کے جو مزارے تھے وہ ہندو ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے۔ تو عام مسلمان کبھی بھی بہت خوشحال نہیں رہا ہندوستان میں، وہ جو تقسیم رہی ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہی تھی۔ تو یہ ضرور ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ ایک ملی جلی کیفیت تھی، ایک وقار ان کو ضرور مل جاتا تھا۔ مگر مغلوں کا تو اپنا یہ حال تھا کہ ان کے جب پہلی دفعہ اکبر کے زمانے میں یہ تجارتی کمپنیاں آئی ہیں تو انہوں نے رپورٹ یہ لکھی کہ ان کا دفاع بالکل کمزور ہے۔ مغلوں کا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا۔ یہ جو ساری یورپی طاقتیں آئی ہیں یہ سمندر کے راستے سے آئی ہیں، مغلوں کا کوئی بحری بیڑا تھا ہی نہیں۔ حیدر علی نے جا کے بعد میں ایک بحری بیڑا بنانے کی کوشش کی میسور میں، اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی مضبوط بحری بیڑا نہیں تھا، وہ ایک اندر ہی اندر۔ لیکن مسلمانوں میں بھی شہزادے آپس میں لڑ رہے تھے اور الگ الگ نوابیاں قائم ہو گئی ہوئی تھیں، اور عالمگیر ثانی کے دور میں تو مغلیہ حکومت کی جڑیں جو تھیں وہ کھوکھلی ہونی شروع ہو گئیں، شہزادے آپس میں برسر پیگار تھے۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ میں علی وردی خان نے حکومت قائم کر لی تھی، ایک نوابی ریاست قائم کر لی، اور وہ جا کے سراج الدولہ کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا سارے بنگال۔ اب جو سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے غداری کی تو یہاں پر تو کوئی جنگ بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوئی، غداری کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کا اقتدار جو جاتا رہا۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جعفر از بنگال صادق از وطن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ تو یہ بعض جگہ مسلمانوں کی جو ہے بے وفائی سے، غداری سے مسلمانوں سے اقتدار کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو 1799 میں، 1757 میں گویا 1857 کے غدر سے پورے 100 سال پہلے بنگال پر قبضہ ہوا تھا۔ 1799 میں میسور کی جو لڑائی ہوئی ہے جس میں ٹیپو سلطان مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، اس میں سمجھیں کہ میسور کی سلطنت بھی جو تھی ختم ہو گئی، جو آخری سہارا تھا ہندوستان میں مسلمانوں۔ اور سلطان ٹیپو کا یہ حال تھا کہ وہ کبھی ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو مدد کے لیے پکارتا تھا، کبھی ایران کو پکارتا تھا، کبھی افغانستان کو پکارتا تھا، کہیں سے اس کو مدد نہیں مل رہی۔ تو مسلمان جو ہے بحیثیت ملت جو تھے اس وقت بٹے ہوئے تھے، اور ترکی کی اپنی حالت اس وقت دیگر تو تھی۔ اور یہ 1799 وہ دور ہے جس کو اقبال نے استعمال کیا ہے اپنی دلیل کو استوار کرنے کے لیے، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ تو 1799 میں میسور کی ریاست بھی چلی گئی۔ ادھر آپ دیکھیں تو پنجاب جو ہے، پنجاب تو انگریزوں نے سکھوں سے لیا تھا، مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا۔ پنجاب میں آپ کو یہ دلچسپی ہوگی جاننے میں کہ 1530 سے لے کر 1802 تک تقریباً 225 سال ایک حکومت جو تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اجداد کی، مرزا ہادی بیگ کی قائم کی حکومت جو تھی قادیان کے گرد و نواح میں رہی موجود تھی، اور ان کے شاہ عالم ثانی کے ساتھ، مغلوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اس کے بعد سکھوں نے قبضہ کر لیا، قادیان کی جب زمین بھی جاتی رہی، قادیان کی ریاست بھی جاتی رہی، اور جب سکھوں کا دور آیا تو سکھوں کے دور میں تو مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے گئے، شاہی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے، استبل بنا دیا گیا، بہت ظالمانہ دور تھا۔ تو وہ دور جو تھا رنجیت سنگھ تھا وہ بہتر تھا، اور عین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کے اوقات ایام میں سمجھیں 1834-35 میں قادیان کے 5 گاؤں جو تھے وہ سکھوں نے گویا واپس۔ تو یہ سکھوں، لیکن سکھوں کے ساتھ جو دوسری جنگ ہوئی ہے سکھوں کی، وہ 1840 میں انگریزوں نے سارا جو لدھیانے سے لے کر پشاور تک جو ان کی سلطنت تھی انگریزوں کی، وہ انگریزوں نے سکھوں سے لی۔ تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے لی، یہ بات درست نہیں ہے۔ کہیں مسلمان، پھر 1853 میں مراٹھوں کو انہوں نے دلی سے بے دخل کیا، اس کے بعد شہزادے جو تھے حکومت راجگزار بن گئے، اور 1857 میں آ کے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں گویا مکمل صفایا ہو گیا
تو یہ ایک پورا 100 سال لگا ہے یہاں سے، اور اس 100 سال میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی وحدت نہیں، اور معاشی طور پر اور سماجی طور پر وہ بہت خوشحال لوگ نہیں تھے۔ تو جب یہ 1857 میں گویا کمپنی بہادر سے انتقال منتقل ہوا ہے تاج برطانیہ کو، اور 1858 میں ملکہ وکٹوریہ نے اعلان عام کیا ہے، جس میں ہندوستان کو انہوں نے بڑی تسلی دلائی کہ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو 1857 میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ برطانیہ کو منتقل ہوا ہے دور، اس وقت تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کا کوئی آثار بھی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش جو ہے 1835 کی ہے، 20-21 سال عمر تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو وہ زمانہ جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ڈانٹنے کی ضرورت تھی انگریزوں کو، بہرحال اس کو اپنی جگہ چھوڑے۔ تو جب 1857 میں منتقل ہو گیا تو اقتدار تو مسلمان جو تھے، چونکہ دلی میں آخری تاجدار جو تھا مسلمان ذمہ دار ٹھہرایا گیا بغاوت، اور 1857 کے بعد سر سید احمد خان نے 1859 میں وہ کازز آف انڈین میوٹنی وغیرہ وہ کتابیں لکھی، اسباب بغاوت ہند وغیرہ، اور سلطنت برطانیہ کو یقین دلاتے رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بنیادی طور پر باغی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ دور وہ تھا، اس کے ساتھ بات کا کہ مسلمان اور ہندو دونوں انگریزوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے تھے، اور حکومت مسلمانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی تھیں، مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے، سر سید احمد خان نے تعلیم کی طرف ان کو توجہ دلائی۔ تو وہ دور جو تھا مسلمانوں کا خوشحالی کا دور نہیں تھا، نہ وہ مسلمان اس قابل تھے کہ وہ کسی رنگ میں بھی کوئی خدمت کسی کی کرتے، اور نہ انگریز کی اس سے ضرورت۔ 1857 میں جب وہ بغاوت ہوئی ہے تو اس وقت تو کل جو تعداد اخباروں کی جو پڑھی جاتی تھی ہندوستان میں وہ 5000 کے قریب تھی جو اردو کے اخبار نکلتے، یہ ان کی مسلمانوں کی علمی حالت۔ اور اس کے بعد جو تھی وہ ملازمتوں کے لیے اور مسلمان اور ہندو جو تھے وہ آپس میں کوششیں کر رہے تھے۔ تو وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ سمجھا جا سکے کہ ہندوستان میں انگریزوں کو کسی سہارے کی ضرورت، پورا مستحکم تھا، ریلوں کا جال بچھایا جا رہا تھا، نہروں کا جال بچھایا جا رہا تھا، ضابطہ دیوانی مکمل ہو چکا تھا، ضابطہ فوجداری مکمل ہو چکا تھا، تعزیرات ہند مکمل ہو چکی تھی، پورا مکمل کنٹرول ہندوستان پر انگریزوں کا تھا اس وقت۔ تو وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس وقت انگریزوں کو کسی قسم کی امداد کی ضرورت۔ اور ان کے ساتھ جو عیسائی مشنری آئے تھے ان کے بارے میں البتہ انگریز کہتا تھا کہ ہم سارے ہندوستان کو عیسائی بنا دیں گے، تو ان کا رخ جو تھا ادھر تھا عیسائی بنانے۔ تو یہ مختصر تاریخ کے جو دھارے ہوتے ہیں، باسط صاحب میں نے عرض کیا کہ کراس کرنٹ چل رہی ہوتی ہیں، بعض لوگ تاریخ کے حقائق کو بڑا مختصر کر کے بڑا سمیٹ کر ایک فکرے میں لوگوں کو گمراہ کن انداز میں پیش کر دیتے ہیں اور اس سے اپنے نتائج اخذ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہی کام اقبال نے کیا۔ اب 1797 میں میسور جو تھا وہ گر گیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ اس سے جو نتیجہ اقبال نے نکالا وہ نہیں نکلتا جو انہوں نے نکالا۔ یہ الگ بات ہے، میرا خیال ہے میرے ساتھ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت مسلمانوں کے غالباً مذہبی حالت کا دوسرا بتائیں گے۔ تو میں میرا خیال ہے اس وقت یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ جی مجیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑے اچھے جامع انداز میں آپ نے اس وقت کی سیاسی سماجی صورتحال کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی۔